آپ کیوں نہیں نکلے؟ آپ تینوں جماعتیں بڑی، آپ کہتے ہیں ہم مامے چاچے ہیں پاکستان کے، تو آپ بھی نکالیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو باہر، تاکہ یہ میسج جائے کہ پاکستانی قوم یکجا ہو کر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ نون لیگ کا احتجاج عوامی سطح پہ نظر نہیں آیا، صرف بیانات جاری کیے ہیں مریم اورنگزیب نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب کے متعلق۔ عمران خان کو آج ہائی کورٹ نے کیا کچھ کیا ان کے ساتھ، عمران خان کی کون سی بات مانی بھی اور نہیں مانی، اور سارا معاملہ ٹرائل کورٹ پہ چھوڑ دیا گیا۔ عمران خان سے کیوں ڈر لگتا ہے گورنمنٹ کو، یا سیکورٹی خدشات ہیں، اس پہ میں بات کروں گا۔ دوسری بات، عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری آئی، میں اپنے پروگراموں میں کہہ چکا تھا، 38-36 روپے ہمارا اس وقت رپورٹ تھی، اب 40 روپے لیٹر پٹرول کم ہو گیا۔ اب یہ فرض عائد ہوتا ہے ان عناصر پہ جو اپنا منافع اوپر لے گئے تھے اور خریدار پس رہا تھا، اب منافع نیچے لائیں، نہیں نیچے لاتے تو جنرل عاصم منیر کو چاہیے، جس طرح انہوں نے ڈالر کی قیمتیں کم کرائی ہیں، یہ مارکیٹس پہ بھی کمانڈو ایکشن کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ دیا گیا جی، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کیس کے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی تھی کچھ دن قبل کہ جی عمران خان کا جو ٹرائل ہے سائفر کا، وہ آپ جیل کی بجائے اوپن کورٹ میں کیا جائے اور ان کیمرہ نہ کیا جائے۔ آج ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا کہ جی بظاہر تو یہ خان صاحب کا جو ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں، اس میں کوئی بدنیتی نہیں نظر آتی، اور جیل ٹرائل پر اگر مزید کوئی تحفظات ہوں خان صاحب کے یا شاہ محمود قریشی کے، تو وہ ٹرائل کورٹ سے ہی رجوع کریں۔ یعنی آپ کے پاس پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سب کچھ ٹرائل کورٹ پہ ہی آپ نے چھوڑنا ہے، تو یہ آج فیصلہ دیا گیا، اور پھر انہوں نے درخواست نمٹا دی۔ اس میں انہوں نے 3-4 اہم باتیں کی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے حق میں ہے کہ یہ ٹرائل جیل میں ہو، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ خود اپنی سیکورٹی کے لیے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں، خود کہتے رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ تو اب جس انداز میں یہ ٹرائل جو ہے جیل میں ہو رہا ہے، ویسے تو بڑے لوگوں کے ٹرائل جیل میں ہی ہوتے ہیں، اب دیکھتے ہیں۔ اب حکم امتناعی بھی نہیں ملا سائفر کیس میں۔ آج لطیف کھوسہ نے بہت ٹرائی کی کہ حکم امتناعی مل جائے، اور کل جو یعنی 17 تاریخ کو فرد جرم عائد کرنی ہے ٹرائل کورٹ نے عمران خان پر اور شاہ محمود قریشی پر، اس پر وقت آگے بڑھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج دلائل ہوئے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اور وزیر اعظم کا حلف پڑھ کے سنایا انہوں نے کہ کیا ہوتا ہے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا جو اختیار ہے وہ وفاقی کابینہ کے پاس ہے، اور کابینہ نے بالکل ایسے ہی کیا۔ اس میں انہوں نے بڑی مثال دی جی، 2-3 باتیں کی بڑی اہم۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں لیاقت علی خان قائد ملت کا قتل ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی، اسد مجید صاحب نے جو سائفر بھجوایا تھا،
تو سارا معاملہ سننے کے بعد یعنی کھوسا صاحب نے بھٹو صاحب کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھٹو صاحب کو بھی مولوی مشتاق کی عدالت میں جنگلے میں لا کر کھڑا کیا گیا تھا، اور یہاں چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی جنگلے میں لے کر آتے ہیں اور اس کے اندر کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی کھوسا صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو کے برابر کا لیڈر قرار دے رہے ہیں، یا ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو سلوک ذوالفقار علی بھٹو سے ہوا تھا ان کے قریب ترین ہو رہا ہے۔ ان پر احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کرانے کا الزام لگایا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو پہ۔ جنرل ضیاء الحق نے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جو حالات بنے بڑی لمبی داستان ہے، وہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ فی الحال میں سائفر پہ ہی رہتا ہوں۔ سائفر کے معاملے میں جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی خان صاحب نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اور ڈاکومنٹ جو ہے سیکرٹ وہ جلسے میں لہرایا، اور اسی بنیاد پہ مقدمہ بنایا گیا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں انہیں بڑی ٹینشن ہے، اور خان صاحب کے ٹینشن والے کیسز ہیں، میں یہ کیس نہیں لڑ سکتا۔ تو کل اس کیس میں ایک بڑا اہم مرحلہ آنے والا ہے، یعنی فرد جرم عائد ہونے کے بعد جو سرکاری گواہ ہیں، جو لسٹ پیش کی گئی ہے، اس میں عمران خان صاحب کے سب سے قریبی بیوروکریٹ اعظم خان نے سیکشن 161 اور سیکشن 164 کا بیان جمع کرایا ہوا ہے، جس کو وعدہ معاف گواہ کا بیان کہا جاتا ہے، اور انہوں نے سارا ملبہ عمران خان پہ ڈال دیا ہے۔ ان کا بیان ہوگا۔ پھر اسد مجید جو امبیسڈر تھے جنہوں نے وہ سائفر بھجوایا تھا، ان کی سٹیٹمنٹ ایف آئی اے لے چکا ہے، اور وہاں عدالت میں ان کی گواہی ہوگی۔ سہیل محمود صاحب ہوتے تھے سیکرٹری خارجہ اس دوران اس مدت کے، ان کا نام دیا گیا ہے۔ ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں دفتر خارجہ کے، ان کا نام دیا گیا ہے۔ ایک جوائنٹ سیکرٹری ہیں، ان کا نام دیا گیا ہے، اور کچھ وزیر اعظم ہاؤس کے افسران ہیں، ان کے نام دیے گئے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس اتنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرف سے کون سے گواہ آ سکتے ہیں، اور کیا ڈیفینس ان کا یہی ہے کہ جی وزیر اعظم کو وہ اختیار ہے کہ وہ کسی سیکرٹ چیز کو بتا سکتا ہے ایک دائرے میں رہتے ہوئے، اور انہوں نے ملکی مفاد میں یہ بات کی کہ دھمکی آئی تھی امریکہ سے، اور دھمکی اس وقت آئی جب عدم اعتماد ہونے لگا تھا۔ یہ معاملات ہیں۔ اب عدالت میں یہ کیس بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور اعتزاز احسن باخبر آدمی ہیں، سینئر وکیل ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں خان صاحب کو لمبی سزا ہونے والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کافی کم کی گئی ہیں۔ 40 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول، اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے۔ یہ سارا دو وجوہات ہیں اس کی کم ہونے کی۔ ایک جو نگران حکومت ہے وہ پہلے 15-20 دن تو بالکل خاموش رہی، خاموش تماشائی بنی رہی۔ پھر جب ایک پیپر بنا کے ایک بریفنگ دی گئی آرمی چیف کو، جنرل عاصم منیر کو، تمام اداروں کی طرف سے، تو پھر وہ ایکٹیو ہوئے۔ انہوں نے لاہور میں اور کراچی میں تاجروں سے میٹنگ کی، اور کچھ ان تاجروں میں بڑے بڑے مافیاز کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کو وارننگ دی، تو ڈالر آپ دیکھیں 2 سے 76-75 پہ آ چکا ہے، اور اس نے جانا ہے 250 پہ ایک ماہ کے اندر انشاءاللہ، امید کی جا رہی ہے۔ ڈالر کم ہوا ہے، اور انٹرنیشنلی پرائسز میں بھی کمی آئی ہے، تو یہ ممکن ہوا ہے۔
اب جو منافع کماتے رہے ہیں، کسی نے بریڈ کی قیمت 30 روپے بڑھا دی، کسی نے سبزی کی قیمت بڑھا دی، کسی نے چینی کی قیمت بڑھا دی، کسی نے اور چیزوں کی بہت سی قیمتیں ایسے بڑھائی گئیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے بہت بڑھائے گئے۔ اب اسی رفتار سے یہ کم ہونے چاہیے۔ یہ جو چیف سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، نگران وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، آئی جیز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی سی صاحب بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکس پہ یہ گاڑیاں چلتی ہیں۔ اب ان کو بازاروں میں نکلنا ہوگا اور کل تک قیمتیں 20-25% کم تک کرائیں، ورنہ عوام آپ کا محاسبہ کرے گی۔ اور ہر شہر کے عوام اگر یہ قیمتیں کم نہ ہوں، ڈی سی دفتر کے باہر جا کے احتجاج کریں، تاکہ ڈی سی صاحب کمروں سے اور دفتروں سے باہر نکلیں۔ ان کا فرض بنتا ہے، اسی بات کی وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ اور اگر یہ قیمتیں کم نہ ہوئیں، اتنا پٹرول کم ہونے کے بعد، تو پھر غریب جو ہے آج بہت کچھ سوچنے میں مجبور ہوگا۔ آرمی چیف کو لوگ سراہ رہے ہیں اس بات پہ، عوام نے بڑی اپریشیٹ کیا ہے۔ بعض تو سوشل میڈیا میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قیمتیں کم کر سکتے ہیں تو انہی کو چلاتے رہیں، تو جو نامناسب بات ہے۔ ایک جمہوری سسٹم ہے، وہ آنا چاہیے، بحال ہونی، الیکشن ہونے چاہیے، اس میں جو بھی آئے وہ ایک بات کی بات ہے۔ ناظرین، میں اب آخر میں سب سے اہم معاملہ ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، یورپ اور اس کے اتحادی ایک ہو چکے ہیں۔ کاش مسلم امہ کے حکمران ایک ہو جائیں، جو نہیں ہو رہے ابھی تک۔ ایک تنظیم ہے اسلامی ممالک کی، OIC، فوری طور پر اس کا سربراہی اجلاس ہونا چاہیے تھا۔ اب وزرائے خارجہ کا اجلاس ابھی تک نہیں ہو سکا۔ یہ ان کا حال ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ بلنکن اسرائیل پہنچا فوری مدد کے لیے، پھر 6 ملکوں کے دورے پہ پہنچا۔ کیا کوئی اور اسلامی ملک ہلا؟ صرف فونوں پہ رابطے کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور فلسطینی قتل ہو رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان پر ٹینک چڑھائے جا رہے ہیں۔ ان کی تصاویر دیکھیں، ان بچوں کی، ان خواتین کی، ہسپتالوں کے اندر اٹیک کر رہا ہے اسرائیل۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہاں 2 مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے بہت بڑے اجتماع کیے۔ ایک جماعت اسلامی نے کراچی میں اجتماع کیا، ایک مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے پشاور میں بڑا اجتماع کیا فلسطینیوں کے حق میں۔ اور یہ 2 جو بڑی جماعتیں ہیں، 3 سیاسی، ایک تحریک انصاف ہے، وہ کہتے ہیں بہت بڑی پاپولر جماعت ہے، ان کا کوئی احتجاج نظر نہیں آیا۔ نون لیگ کا احتجاج عوامی سطح پہ نظر نہیں آیا، صرف بیانات جاری کیے ہیں مریم اورنگزیب نے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی احتجاج فلسطینیوں کے حق میں جاری نہیں ہوا، کوئی احتجاج، کوئی بڑا مظاہرہ نہیں کیا، صرف بیان بازی اور ٹکر چلائے جا رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں نکلے؟ آپ تینوں جماعتیں بڑی، آپ کہتے ہیں ہم مامے چاچے ہیں پاکستان کے، تو آپ بھی نکالیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو باہر، تاکہ یہ میسج جائے کہ پاکستانی قوم یکجا ہو کر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق کھڑی ہے۔ اس پر اب دیکھیں،
یو کے کی حکومت کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ. اور یو کے اندر کتنا بڑا احتجاج ہوا لندن میں، اتنا لاکھوں لوگ وہاں باہر آئے. پھر وہاں خوراک نہیں پہنچ رہی بچوں کو، امدادی ٹرک روک دیے گئے ہیں. ایک فوڈ چین ہے میک ڈونلڈ، وہ فری کھانا دے رہی ہے اسرائیلی فوجیوں کو. بڑی سوچنے کی بات ہے، ہماری نوجوان نسل کے لیے سوچنے کی بات ہے، جو فاسٹ فوڈ پہ بڑے شیدائی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں مظلوموں کی عملاً مدد کرنے کی کوئی حکمت عملی اسلامی امہ کو بنانی ہوگی، تاکہ فلسطینی جو ہیں اسرائیل کے مظالم سے بچ سکیں. بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.